پیش خدمت ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم مسدس مد و جزر اسلام کا دیباچہ اول 1296 ہجری بمطابق 1879 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شورا میں شعر خوانی چھوڑی۔ جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی۔ بچپن کا زمانہ جو کہ حقیقت میں دنیا کی بادشاہت کا زمانہ ہے، ایک ایسے دلچسپ اور پرفضا میدان میں گزرا جو کلفت کے گرد و غبار سے بالکل پاک تھا۔ نہ وہاں ریت کے ٹیلے تھے، نہ خاردار جھاڑیاں تھیں، نہ آندھیوں کے طوفان تھے، نہ باد سموم کی لپٹ تھی۔ جب اس میدان سے کھیلتے کودتے آگے بڑھے تو ایک اور صحرا اس سے بھی زیادہ دل فریب نظر آیا، جس کے دیکھتے ہی ہزاروں ولولے اور لاکھوں امنگیں خود بخود پیدا ہو گئی۔ مگر یہ صحرا جس قدر نشاط انگیز تھا، اسی قدر وحشت خیز بھی تھا۔ اس کی سرسبز جھاڑیوں میں ہولناک درندے چھپے ہوئے تھے اور اس کی خوشنما پودوں پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے۔ جو ہی اس کی حد میں قدم رکھا، ہر گوشے سے شیر و پلنگ مار و کزدم نکل آئے۔ باغ جوانی کی بہار اگرچہ قابل دید تھی، مگر دنیا کے مکروہات سے دم لینے کی فرصت نہ تھی۔ نہ خود آرائی کا خیال آیا اور نہ عشق و جوانی کی ہوا لگی، نہ وصل کی لذت اٹھائی، نہ فراق کا مزہ چکھا۔ پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ حتی شاعری کی بدولت چند روز جھوٹا عاشق بننا پڑا۔ ایک خیالی معشوق کی چاہ میں برسوں دشت جنوں کی وہ خاک اڑائی کہ کیس وہ فرحات کو گرد کر دیا۔ کبھی نالے نیم شبی سے ربے مسکوں کو ہلا ڈالا، کبھی چشم دریا بار سے تمام عالم کو ڈبویا۔ آہو فغاں کے شور سے کروبیاں کے کان بہرے ہو گئے، شکایتوں کی بوچھاڑ سے زمانہ چیخ اٹھا، تانوں کی بھرمار سے آسماں چھلنی ہو گیا۔ جب رشک کا تلاطم ہوا تو ساری خدائی کو قریب سمجھا، جب رشک کا تلاطم ہوا تو ساری خدائی کو رقیب سمجھا، یہاں تک کہ آپ اپنے سے بدگمان ہو گئے۔ جب شوق کا دریا امڑا تو کشش دل سے جذب مقناطیسی اور قوت قہربائی کا کام لیا۔ بارہا تیغ ابرو سے شہید ہوئے اور بارہا ایک ٹھوکر سے جی اٹھے۔ گویا زندگی ایک پیرہن تھا کہ جب چاہا اتار دیا اور جب چاہا پہن لیا۔ میدان قیامت میں اکثر گریز ہوا، بہشت و دوزخ کی اکثر سیر کی۔ بادہ نوشی پر آئے تو خم کے خم لڑھا دیے اور پھر بھی سیر نہ ہوئے۔ کبھی خانہ خمار کی چوکھٹ پر جبہ پرسائی کی اور کبھی میں فروش کے در پر گدائی کی۔ کفر سے مانوس رہے، ایمان سے بیزار رہے، پیرے مغاں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ برہمنوں کے چیلے نت نئے بت پوجے، زنار باندھا قشقہ لگایا، زاہدوں پر فبتیاں کی، واعظوں کا خاکہ اڑایا۔ دیر اور بت خانے کی تعظیم کی، کعبے اور مسجد کی توہین کی، خدا سے شوخیاں کی، نبیوں سے گستاخیاں کی۔ اعزاز مسیحی کو ایک کھیل جانا، حسن یوسفی کو ایک تماشا سمجھا۔ غزل کہی تو پاک شہیدوں کی بولیاں بولی، قصیدہ لکھا تو بھاٹ اور بادہ خانوں کے منہ پھیر دیے۔ ہر مشت خاک میں اکسیر اعظم کے خواص بتلائے، ہر چوب و خشک میں عصائے موسیٰ کے کرشمے دکھائے۔ ہر نمرود وقت کو ابراہیم خلیل سے جا ملایا، ہر فرعون بے ساما کو قادر مطلق سے جا بھڑایا۔ جس کے مداح بنے اسے ایسا باس پر چڑھایا کہ خود ممدوح کو اپنی تعریف میں کچھ مزہ نہ آیا۔
غرض نامہ اعمال ایسا سیاہ کیا کہ کہیں سفیدی باقی نہ چھوڑی۔ چوں پرسش گلہم روز حشر خواہد بود، تمسکات گناہان خلق پارا کنند۔ 20 برس کی عمر سے 40ویں سال تک تیلی کے بیل کی طرح اسی ایک چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سارا جہاں طے کر چکے۔ جب آنکھیں کھولی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہے۔ شکستے رنگ شباب و ہنوز و رعنائی، درا دیار کی زادی ہنود آ جائی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی تھی اور خیال کے لیے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا۔ جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سیر کریں، مگر جو قدم 20 برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلے ہو، ان کی دوڑ گز 2 گز زمین میں محدود رہی ہو، ان سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔ اس کے سوا 20 برس کی بیکار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں چور ہو گئے تھے اور طاقت رفتار جواب دے چکی تھی، لیکن پاؤں میں چکر تھا، اس لیے نچلا بیٹھنا بھی دشوار تھا۔ چند روز اسی تردد میں یہ حال رہا کہ ایک قدم آگے بڑھتا دوسرا پیچھے ہٹتا تھا۔ ناگاہ دیکھا کہ ایک خدا کا بندہ جو اس میدان کا مرد ہے، ایک دشوار گزر رستے میں رہنورد ہے۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ چلے تھے، تھک کر پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سے ابھی اس کے ساتھ افتانوا خیز چلے جاتے ہیں، مگر ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں، پیروں میں چھالے پڑے ہیں، دم چڑھ رہا ہے، چہرہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لیکن وہ اولو العزم آدمی جو ان سب کا رہنما ہے اسی طرح تازہ دم ہے، نہ اسے رستے کی تکان ہے، نہ ساتھیوں کی چھوٹ جانے کی پرواہ ہے، نہ منزل کی دوری سے کچھ ہراس ہے۔ اس کی چتون میں غضب کا جادو ہے کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اس کی ایک نگاہ ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ 20 برس کے تھکے ہارے خستہ و کوفتہ اسی دشوار گزار رستے پر پڑ لیے۔ نہ یہ خبر ہے کہ کہاں جاتے ہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ کیوں جاتے ہیں۔ یہ ظلب صادق ہے نہ قدم راسخ ہے، نہ عزم ہے نہ استقلال ہے، نہ صدق ہے نہ اخلاص ہے، مگر ایک زبردست ہاتھ ہے کھینچے لیے چلا جاتا ہے۔ دل کی رمے نمود از خوبر رو، جوانا دیرین سال پیرے بردش بیک نگاہی۔ زمانے کا نیا ٹھاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ نہ یاروں کی ابھاروں سے دل بڑھتا تھا، نہ ساتھیوں کی ریس سے کچھ جوش آتا تھا، مگر ایک ایسے ناسور کا منہ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراوش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بخارات درونی جن کو رکنے سے دم گھٹتا جاتا تھا دل و دماغ میں تلاطم کر رہے تھے اور کوئی رکھنا ڈھونڈتے تھے۔ قوم کے ایک سچے خیرخواہ نے جو اپنی قوم کے سوا تمام ملک میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور جس طرح خود اپنے پرزور ہاتھ اور قوی بازو سے بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے، اسی طرح ہر اپاہج اور نکمے کو اسی کام میں لگانا چاہتا ہے۔ آ کر ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔ قوم کی حالت تباہ ہے، عزیز ذلیل ہو گئے ہیں، شریف خاک میں مل گئے ہیں، علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، دین کا صرف نام باقی ہے، افلاس کی گھر گھر پکار ہے، پیٹ کی چاروں طرف دہائی ہے، اخلاق بگڑ گئے ہیں، بگڑتے جاتے ہیں، تعصب کی گھنگھور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے، رسم و رواج کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے،
جہالت اور تقلید سب کی گردن پر سوار ہے۔ عمرا جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں غافل اور بے پرواہ ہیں۔ علماء جن کو قوم کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے زمانے کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہیں۔ ایسے میں جس سے جو کچھ بنائے سو بہتر ہے، ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے اور لکھ رہے ہیں، مگر نظم جو کہ بالطبع سب کو مرغوب ہے، خاص کر عرب کا ترکہ اور مسلمانوں کا موروثی حصہ ہے، قوم کے بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔ اگرچہ ظاہر ہے اور تدبیروں سے کیا ہوا جو اس تدبیر سے ہوگا، مگر ایسی تنگ حالتوں میں انسان کے دل پر ہمیشہ دو طرح کے خیال گزرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال سے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہوئے ہیں۔ در فیض است منشی از کشایس نا امیدی ایجاں، برنگ دانا از ہر قفل می روید کلید ایجاں، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطتم وینشر رحمتہ۔ ہر چند کی اس حکم کی بجاوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا۔ ناصح کی جادو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی، دل ہی دل سے نکلی تھی، دل میں جا کر ٹھہری۔ برسوں کی بجھی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور باسی کڑھی میں ابال آیا۔ افسردہ دل اور بوسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انہی سے کام لینا شروع کیا اور ایک مسدس کی بنیاد ڈالی۔ دنیا کے مکروہات سے فرصت بہت کم ملی اور بیماریوں کی ہجوم سے اطمینان کبھی نصیب نہ ہوا، مگر ہر حال میں یہ دھن لگی رہی۔ بارے الحمدللہ کہ بہت سی دقتوں کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی نظم اس عاجز بندے کے بساط کے موافق تیار ہو گئی، اور ناصح مشفق سے شرمندہ نہ ہونا پڑا۔ صرف ایک امید کے سہارے پر یہ راہ دور دراز طے کی گئی ہے، ورنہ منزل کا نشان نہ اب تک ملا ہے نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے۔ خبر نیست کی منزل گہے مقصود کجاست، این قدر ہیست کی بانگے زر سے می آیت۔ اس مسدس کے آغاز میں 5-7 بند تمہید کے لکھ کر اول عرب کے اس ابتر حالات کا خاکہ کھینچا ہے جو ظہور اسلام سے پہلے تھے اور جس کا نام اسلام کی زبان میں جاہلیت رکھا گیا۔ پھر کوکب اسلام کا طلوع ہونا اور نبی امی کی تعلیم سے اس ریگستان کا دفعتاً سرسبز و شاداب ہو جانا، اور اس ابر رحمت کا امت کی کھیتی کو رحلت کے وقت ہرا بھرا چھوڑ جانا، اور مسلمانوں کا دینی و دنیاوی ترقیات میں تمام عالم پر سبقت لے جانا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے تنزل کا حال لکھا ہے اور قوم کے لیے اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنا دیا گیا ہے، جس میں آ کر وہ اپنے خد و خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے۔ اگرچہ اس جاکاہ نظم میں جس کی دشواریاں لکھنے والے کا دل اور دماغ ہی خوب جانتا ہے، بیان کا حق نہ مجھ سے ادا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، مگر شکر ہے کہ جس قدر ہو گیا اتنی بھی امید نہ تھی۔ ہمارے ملک کی اہل مذاق ظاہراً اس روکھی پھیکی سیدھی سادی نظم کو پسند کریں گے، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں یا چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے، یا جو آج کل قوم کی حالت ہے اس کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نہ کہیں ناز و خیالی ہے، نہ رنگی بیانی ہے، نہ مبالغے کی چاٹ ہے، نہ تکلف کی چاشنی ہے۔ غرض کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے اہل وطن کے کان مانوس اور مذاق نہ آشنا ہو، اور کوئی کرشمہ ایسا نہیں ہے کہ لا عین رأت ولا عذر سمعت ولا خطر على قلب بشر۔
گویا اہل دلی اور لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان بنایا گیا ہے جس میں ابالی کھچڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر اس نظم کی ترتیب مزے لینے اور واہ واہ سننے کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور شرم دلانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اگر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو ان کا احسان ہے اور نہ کچھ شکایت۔ حافظ وظیفہ تو دعا گفتن شت و بس، در بند عام باش کہ نشید یا شنید۔